السلام علیکم۔ اردو ادب ود ایاز چینل میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو موقع کی مناسبت سے 23 مارچ کے حساب سے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے ہر حوالے سے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ عرض پاک کو حاصل کرنے میں اگر کوئی تاریخی دن گزرا ہے، سب سے اہم دن گزرا ہے تو وہ 23 مارچ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس دن قرارداد پیش ہوئی۔ قرارداد کا لفظی مطلب ہے عہد، وعدہ، مطالبہ پیش کیا گیا، قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ اس ختمی قرارداد، ختمی بات کے بعد 1947 یعنی 7 سال کے بعد پاکستان وجود میں آتا ہے۔ یعنی 23 مارچ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ایک خواب کی تکمیل 23 مارچ کو ہوئی۔ بہت ساری قربانیوں کا نتیجہ 23 مارچ کو نکلا۔ بہت سارے لیڈروں، رہنماؤں، علماء اکرام نے خواب دیکھا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست ہو جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر سکیں، جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی مشرقی روایتوں کو معاشرے میں پھیلا سکیں، جہاں سب کے سب مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اتر سکیں۔ ایک ایسی ریاست، ایک ایسا خطہ، ایک ایسی زمین چاہیے تھی مسلمانوں کو جو 23 مارچ کو پیش ہوتی ہے اور 1947 میں آخر پاکستان وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اس دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، ہم جہاں پہ چھٹیاں مناتے ہیں، جہاں پہ ہمارا پورا پاکستان، پورا ملک 23 مارچ منا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، آرمی فورسز وغیرہ کی سطح پر جہاں پہ ہم 23 مارچ منا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اسی دن یہ عہد کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی شہرت کے لیے، ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، ہم پاکستان کو عظمت بخشنے کے لیے دن رات محنت کریں گے، تگ و دو کریں گے اور اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کا خواب تھا کہ مسلمان ایک ہوں، ایسا خطہ ہو کہ جہاں مسلمان ایک ہوں، ایک ہو کر رہیں۔ تو ہم اس دن یہ عہد کریں کہ ہم ایک ہو کر رہیں گے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، منفعت ایک اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہمیں ایک ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے، آپس کے فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک مسلمان بن کر، ایک مسلم بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے، جو لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ آخر میں احمد ندیم قاسمی کی نظم آپ کو سناتا ہوں جو کہ دعا کی صورت میں ہے۔ میں اشعار پڑھوں گا، ایک ایک شعر کے بعد آپ نے آمین کہنا ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں بارشیں ایسی برسائیں، گھنی گھٹائیں یہاں بارشیں ایسی برسائیں کہ پتھروں کو بھی رودگی محال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی محال نہ ہو۔ یہ احمد ندیم قاسمی کی ایک نظم تھی جو دعا کی صورت میں تھی، ٹھیک ہے، جس کے ہر شعر کے بعد آپ نے آمین کہا، اور میری خدا سے یہی دعا ہے اس نظم میں، احمد ندیم قاسمی کی اس نظم میں جتنے بھی احمد ندیم قاسمی کے خیالات ہیں، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں دعا کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سچے لگن کے ساتھ اپنے پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کے کہیں رنگ کو بھلا مت دینا، اپنے پرچم کے کہیں رنگ کو بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے،
اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ والسلام، خدا حافظ۔